خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں جو ہے وہ سویڈن، ناروے، ڈنمارک سے کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ہم بلا تاخیر جو ہے وہ ان کی طرف چلتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے یہ ہے کہ سویڈن کی جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے 12 اور 13 اگست کو جو ہے وہ اضافی اجلاس پارلیمنٹ کا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں وزیر اعظم کی جو درخواست تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ کیا ہے، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے قانون سازی نپٹائیں، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہمیں قربان کرنی پڑے تو ہم کریں گے، کیونکہ ستمبر میں جو ہے اگلے انتخابات ہونے ہیں۔ لیکن سویڈن کی جو حزب اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وقت پہ یہ سارا کام نہیں کر سکی، اب وہ انتخابات سے پہلے جلد بازی میں یہ بہت سے جو قانون ہیں ان کو پاس کروانا چاہتی ہے، اور اس لیے اضافی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلوا رہی ہے۔ اور اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے کافی قوانین ہیں جو کہ حکومت نے اگلے انتخابات سے پہلے جو ہے وہ پاس کروانے ہیں۔ اور اسی ضمن میں آپ نے پہلے بھی ایک ولاگ دیکھا، اب دوبارہ جو مائیگریشن کے وزیر جان فشل، انہوں نے کہا جی کوئی جو سٹیزن شپ یعنی سویڈن کی شہریت کا نیا قانون جو آ رہا ہے اور وہ 6 جون سے نافذ ہوگا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں بغیر کسی عبوری مدت کے ٹرانزیشن پیریڈ کے یہ نافذ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے درخواستیں دے رکھی ہیں، اگر ان کے فیصلے 6 جون تک نہ ہوئے تو ان پر بھی یہ نئے سخت قوانین نافذ ہوں گے، جس میں رہائش کی مدت جو ہے وہ 5 سے 8 سال بڑھ جائے گی، اور ان کے پاس جاب ہونا چاہیے، سویڈش لینگویج اور معاشرے کا ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ ساری، اور جو سیکیورٹی چیک ہے وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو جو ہے وہ شامل رکھے گی نئے قانون میں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ایک سروے ہوا ہے، اس کے مطابق نوجوان لڑکیوں میں جو ہے وہ آئرن کی یعنی فولاد کی کافی کمی دیکھی گئی ہے، اور ہر 10 میں سے 4 لڑکیاں جو ہیں وہ آئرن کی کمی کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ سبزی خور یعنی ویجیٹیرین ہو رہی ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے، تو گوشت نہ کھانے کی وجہ سے اور دیگر جو بچیوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ آئرن کی کمی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو اویئرنیس کا ہونا بھی خاصا ضروری ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ملازمتوں کے حوالے سے۔ ورک پرمٹ کی نئی تنخواہ بڑھ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی سویڈن میں اگلے 4 سالوں میں جو بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً 50,000 ملازمین نئے درکار ہوں گے، تو 50,000 ملازمین ہوں گے۔ اب اس سیکٹر میں تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی 33-34 ہزار نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ لوگ چاہیے جو ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ صحت کے شعبے میں بھی اس میں جو ہے وہ جو انڈر نرسز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور زیادہ تر ان شعبہ جات میں تقریباً 50% بلکہ بعض میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تارکین وطن ہے، وہ سویڈن سے باہر پیدا ہونے والے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اتنی بڑی تنخواہ کی رقم اگر مائیگریشن نے ایگزمپٹ نہ کی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ بن جائے گا سویڈن کے جو سوشل اور ہیلتھ سیکٹر کے لیے۔ پھر جناب یہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں ڈنمارک میں 24 مارچ کو، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھرپور اپنی مہم چلا رہی ہیں، اور ڈنمارک کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے انہوں نے ٹیکس کٹوتیوں کی تجویز دی ہے اپنے ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ کمپنی ٹیکس کم کیا جائے، اور ملازمین کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کم کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ووٹرز جو ہے وہ زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان پہ جو ہے وہ کم دباؤ آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ ناروے میں جو ہے وہ خاصی خوفناک آگ لگی ہے، اولیسوند ایک شہر ہے وہاں پہ جنگلات میں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ اور پھر جناب ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی۔ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جو بڑے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، وہاں ان کے نیچے ایک وہ کمرے بنے ہوتے ہیں جن کو شیلٹر رومز کہہ سکتے ہیں، سویڈش میں خد روم کہتے ہیں۔ وہاں پہ اس طرح کا سائن بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ عموماً نیچے جو شیلرز ہوتے ہیں وہاں پہ جہاں لوگ ہم چیزیں وغیرہ بھی رکھتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو اس میں لوگ پناہ لے سکیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 64,000 64,000 جو شیلرز ہیں، جو شیلٹرز ہیں، وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، اور نئے قانون کے مطابق ضروری ہے کہ ان کو چیک کیا جائے، ان میں وہ ضروری جو چیزیں ہونی چاہیے جب ضرورت پڑے وہاں پہ موجود ہوں۔ اور یہ جناب اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، خصوصاً جب سے روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اور سویڈن نیٹو میں گیا ہے، تو اس طرف اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔
اور جناب اگلی خبر یہ ہے، آپ نے پہلے بھی یہ سنا کہ یہاں پہ جو ایک ماحولیات کے حوالے سے ایک ادارہ ہے، انہوں نے یہ ایک اسٹڈی کی کہ سویڈن میں جو پھل اور سبزیاں، ان میں کیمیائی مادے جو کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں، ان کا جب چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اس کے باوجود رہتے ہیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ سیب اور انگور وغیرہ تھے، اور اب یہ آیا کہ جو چھوٹے ٹماٹر ہیں ان میں کافی زیادہ یہ جو پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، PFAS کیمیکلز، تو ان کی مقدار جو ہے یورپی یونین نے جو مقدار مقرر کی اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ صحت کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے جو پھل ہیں ان کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد استعمال کریں تاکہ ان کے مضر اثرات سے آپ بچ سکیں۔ تو آج کے ولاگ کے حوالے سے جناب اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور جو لوگ آج عید منا رہے ہیں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دلی عید مبارک۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔